السلام علیکم، میرا نام وقاص احمد ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے بلوچستان میں راستہ بھٹکنے والے کراچی کے تاجر کے ساتھ کیا ہوا، دوسرا اسلام آباد میں کون سی بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، اور تیسرا یورپ میں گرمی کی وجہ سے لوگ ہم تو اے سی لگا لیتے ہیں، وہ اے سی کیوں نہیں لگاتے۔ فرداً سب سے پہلے ہم ناظرین بات کریں گے کہ یورپ کے بارے میں، تو پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں۔ دنیا کے کئی حصوں میں گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن ایک عام ضرورت ناظرین بن چکا ہے، تاہم یورپ میں بھی اب بھی بڑی تعداد میں لوگ اس سہولت سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ صرف موسم نہیں بلکہ متعدد قانونی، معاشی اور ثقافتی عوامل بھی شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق یورپ کے بیشتر تاریخی شہروں میں قدیم عمارتوں کے تحفظ سے متعلق سخت قوانین نافذ ہیں۔ فرانس میں کئی ممالک میں تاریخی عمارتوں کی بیرونی ساخت میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی جاتی، جس کے باعث عمارتوں کے باہر اے سی یونٹ نصب کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم رکاوٹ کرایہ کا نظام ہے۔ جرمنی ہو، آسٹریا ہو، دیگر یورپی ممالک میں آبادی کا بہت بڑا حصہ جو نا کرایہ دار کرائے کے گھروں میں رہتا ہے۔ ایسے حالات میں کرایہ داروں کو ایئر کنڈیشن لگانے کے لیے مالک مکان کی منظوری درکار ہوتی ہے، جبکہ عارضی رہائش کے باعث وہ اس پر بھاری خرچہ کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ بجلی کی بلند ترین قیمتیں بھی یورپ میں اے سی کے محدود استعمال کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ شمالی امریکہ کے مقابلے میں یورپی ممالک میں بجلی کافی مہنگی ہے، جس کے باعث ایئر کنڈیشن چلانے کے لیے اخراجات عام صارفین کے لیے خاصا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ میں روایتی طور پر ٹھنڈک حاصل کرنے کے دوسرے طریقوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ گھروں میں موٹے شیلٹر استعمال کرتے ہیں، دن کے اوقات میں کھڑکیاں بند رکھتے ہیں اور رات کے وقت ٹھنڈی ہواؤں کے لیے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ماضی میں ایئر کنڈیشن کو ضروری سہولت نہیں سمجھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیونکہ یورپ میں اے سی کی طرف طویل عرصے تک محدود رہی ہے، اس لیے اسے نصب کرانے والے تربیت یافتہ ماہرین کی تعداد بھی کم ہے۔ نتیجہ انسٹالیشن پر ہزاروں یورو آ سکتے ہیں اور کئی مرتبہ مہینوں پہلے وقت لینا پڑتا ہے، جس سے یہ سہولت مزید مہنگی ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا بہترین اسی کا حصہ ہے کہ اسلام آباد کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جدید سہولت سے آراستہ عالمی معیار کے پہلے وائلڈ لائف سفاری پارک کے قیام کا اعلان کر دیا گیا ہے، اب جس کا مقصد ہے کہ سیاحت، تفریحی اور جنگلی حیات کے تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے ترجمان کے مطابق برکو کہ یہ قریب 350 ایکڑ رقبے پر یہ بڑا منصوبہ تعمیر کیا جائے گا۔ اسی سفاری پارک کو اس انداز میں ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ شہریوں کو بین الاقوامی معیار کے جنگلی حیات کے تجربات پاکستان میں ہی میسر آ سکے، اور یہ ایک اچھا اقدامات ہے۔ CDA کے کام کا کہنا ہے کہ سفاری پارک ماحول دوست سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کے تحفظ اور خاندانوں کے لیے معیاری تفریحی سہولت فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ ترجمان کے مطابق یہ منصوبہ نہ صرف اسلام آباد کی سیاحتی اہمیت میں اضافہ کرے گا بلکہ مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کے لیے بھی ایک نئی تفریح اور گھومنے کا سسٹم سامنے آئے گا۔ تو ناظرین، جہاں اور بہت سی جگہ اسلام آباد میں موجود ہیں، ایک یہ جب جگہ شامل ہو جائے گی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار کریں۔ اب تیسرا بات کریں گے کہ بلوچستان کے ضلع مستنگ میں کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر کے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے ملک بھر میں خام والی افسوس خبر دوڑ کی ہے۔ اب یہ کیا ہوا، غیر محفوظ راستے پر پہنچنے کے بعد نامعلوم مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں خاندان کے سربراہ علی مرتضیٰ جان کی بازی ہار گئی، جبکہ ان کی اہلیہ شدید زخمی ہو گئی۔ خوش قسمتی سے دونوں ناظرین کم سن بیٹیاں اس حملے میں محفوظ رہی۔ NGTV سے گفتگو کرتے بلوچستان وزیر داخلہ کے ترجمان بابر یوسفزئی نے بتایا کہ متاثرہ خاندان کو واقعے کے فوراً بعد امدادی کارروائی کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا اور ابتدائی طور پر طبی فراہم کرنے کے بعد زخمی خاتون اور بچوں کے علاج کے لیے کراچی روانہ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق علی مرتضیٰ اپنی اہلیہ اور دو بیٹیوں کے ہمراہ 2 روز کوئٹہ میں قیام کے بعد رات تقریباً 1 بجے کراچی واپسی کے لیے روانہ ہوئے، تاہم گوگل میپس کی وجہ سے رہنمائی پر وہ قومی شاہراہ کے بجائے ایک دیہی سڑک پر چلے گئے اور مستنگ کے مساحتی علاقے تش سے گزرتی ہے۔ ترجمان کے مطابق رات تقریباً 3 بجے جب خاندان اس علاقے سے گزر رہا تھا تو پہاڑی علاقے سے آنے والے دہشت گردوں نے گاڑی کو نشانہ بناتے ہوئے اندھادھند فائرنگ کی، جس سے علی مرتضیٰ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے،
کے لیے زخمی ہوگی۔ بابا یوسف نے اس حملے کا ذمہ دار وہاں کے شرپسندوں کو قرار دیا ہے۔ دہشت گردوں نے ایک نہتے خاندان کو نشانہ بنایا جو ان کی بزدلانہ کارروائی اور انسانی دشمنی کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ زخمی خاتون نے واقعے کے تقریباً 25 منٹ بعد پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد سیکورٹی اہلکار آدھے گھنٹے کے اندر جگہ کے اوپر پہنچ کر ریسکیو ٹیم نے زخمی خاتون اور دونوں بچیوں کو حفاظت میں منتقل کر دیا ہے۔ تو ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گوگل میپس کو بھی آپ نقشے کو دیکھیں، دعائیں پڑھ کے نکلیں تو اللہ انشاءاللہ خیر کرتے ہیں۔